ہم نے حدیث پاک پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے گروہوں کی، فرقوں کی خبر دی کہ 73 گروہ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بدعت اہل سنت کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے اہل بدعت۔ یہ میں ابتدا میں بتا دوں تاکہ کچھ جو غلط فہمیاں وہ دور نکل جائیں۔ اہل سنت، اہل السنت والجماعت، اس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اہل البدعت والاہواء۔ اہل السنت والجماعت، اہل البدعت والاہواء۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، یعنی وہ نیا عقیدہ جو نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت سے ثابت ہو، نہ صحابہ کرام کے نظریات سے وہ ثابت ہو۔ وہ نیا عقیدہ نکلا ہے، جس طرح جی محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ذرہ نہ چیز سے کم تر ہے، خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے عقیدے ہیں، کیا ان میں سے کوئی عقیدہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، اتباع تابعین سے ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ بدعت۔ اور جو بھی نیا عقیدہ بدعت، جو بھی نیا عقیدہ مارکیٹ میں آتا ہے قرآن و سنت کے برخلاف آ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل دلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کیا ہے جی؟ جہنم میں۔ لہذا جو بھی نیا عقیدہ رکھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ احوا کس کو کہتے ہیں؟ احوا کہتے ہیں قرآن حدیث دلیل نہیں ہے، محض جذبات، میرا میلان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایسے پیر فقیر اور مجذوب اور پوستی، ٹھیک ہو گیا، میرا وجدان کہتا ہے کہ یوں یوں ہوگا، میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ یوں ہو گیا۔ تیرا تخیل کیا چیز ہے؟ تیرا وجدان کیا چیز ہے؟ دلیل پیچھے قرآن و سنت کی ہونی چاہیے۔ لہذا ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ احوا۔ آپ کثرت سے سنتے ہیں ایک فرقہ ہے ہی احوا، خواہشوں کے پیچھے چلنے والا۔ آواز آئی، کہاں سے آئی؟ کس نے دی؟ بس آواز آ گئی، آگے انہوں نے پورا اس پہ عقیدہ بنا لیا، پیچھے قرآن و سنت کچھ بھی نہیں ہے، آگے لوگ واہ واہ کرنے والے ہیں۔ تو ان کو احوا کہتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے کیا ہے؟ مقابلے میں۔ تو سنت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، جماعت سے مراد صحابہ۔ لہذا وہی عقیدہ باعث دخول جنت بنے گا جس کے پیچھے سنت کھڑی ہے اور جماعت صحابہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ کبھی پورا لیکچر بدعت پہ لکھاؤں گا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کی اقسام کیا ہے، کون سی قسم بدعت کی ہے لیکن واجب ہے، وہ نہیں کرو گے تو ایک قدم بھی تم دین پہ نہیں چل سکتے، اور کون سی بدعت جو ہے وہ مستحبہ ہے، کون سی بدعت مباح ہے، کون سی بدعت مکروہ ہے، کون سی بدعت حرام ہے۔ یہ انشاءاللہ پورا لیکچر آئے گا، اس پر جو 2 لمبریاں انہوں نے کھیلی ہوئی ہیں نا فرقوں نے، وہ انشاءاللہ پورا کھل جائے گا۔ اب آئیے، میں نے پہلا لیکچر دیا اہل سنت والجماعت، اہل السنت والجماعت، نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے، مولا علی شیر خدا کی زبان سے، حضرت امام حسین کی زبان سے، امام سیدنا زین العابدین کی زبان سے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ ہو گئے۔ آگے تابعین میں حضرت امام زین العابدین اور امام محمد ابن سیرین، آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آگے امام، پھر حضرت امام غزالی، امام ذہبی، امام ابن کثیر، اسی طرح جو ہے مختلف علماء کے ہم نے اقوال پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے اولیاء امت، جو امت کے ولی ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں جی؟ دوست۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست۔ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ اولیاء، اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست جو ہیں، مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سارے اہل سنت ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کا جو وجود ہے، دوستوں کا وجود اس گروہ کے اندر ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت جو گروہ ہے یہ حق پر ہے، اور باقی گروہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ ان میں کوئی ایک ولی ہے تو آپ دکھا دیجئے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی ایک ولی۔ ہم اولیاء امت میں سب سے بڑھ کر ہم آج فرمان لیں گے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر
جیلانی، آپ کی کتاب ہے غنیت الطالبین. یہ بات یاد رکھیں کہ غنیت الطالبین کتاب جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت شیخ کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کی کتاب کتنے اقوال ہو گئے جی؟ 2. بعض علماء کہتے ہیں کہ کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کتاب ان کی نہیں ہے. جو کہتے ہیں کتاب ان کی نہیں ہے یہ بالکل کم علماء ہے. حضرت شیخ محقق عبدالحق محسن دہلوی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب نہیں ہے. بعض علماء اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں یہ مجرد قول ہے، یعنی یہ وہ قول نہیں ہے جس پر اتفاق ہے. بہرحال اتفاق اور اجماع یعنی جمہور کس کی طرف ہے کہ یہ کتاب ان کی ہے. اور ہمارے مخالفین جو اہل سنت و جماعت کے مخالفین ہیں وہ بار بار اپنے حوالوں میں کوٹ کریں گے غنیت الطالبین. جس طرح کہ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیہ کے اندر لکھا ہے رفع یدین کرو. تم کیسے سنی ہو 11ویں ان کے نام کی کھاتے اور رفع یدین نہیں کرتے؟ بولیے. میں نے کہا تھا کہ جہاں نجدیت آ جاتی ہے، گستاخی آ جاتی ہے، وہاں عقل نہیں ہوتی، عقل تر جاتی ہے. مرزا صاحب کو چیلنج ہے ہمارا، مرزا صاحب کو چیلنج ہے غنیت الطالبین سے رفع الیدین عند الرکوع فرض دکھا دیں. چلے فرض نہیں تو واجب ہی دکھا دیں، چلے واجب ہی نہیں سنت ہی دکھا دیں. غنیت الطالبین میں شیخ نے رفع الیدین عند الرکوع یعنی رکوع آنے جانے پہ جو رفع الیدین ہے اس کو لکھا ہے مستحب. تو مستحب کا کیا معنی بھائی؟ کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں. تو پورا پہاڑی اجے تے کھڑا کیتا ہے رفع الیدین ہوتے. اب غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن کم علماء اس طرف گئے، زیادہ علماء کس طرف ہیں کہ یہ حضرت شیخ کی کتاب ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں یعنی غنیت الطالبین کے اندر جو تصرفات ہو گئے ہیں، یعنی وہ حضرت شیخ کا عقیدہ نہیں ہے، بعد میں کسی نے ملا دیا ہے، بعد میں کسی نے ملا، وہ علماء نے نشاندہی کر دیا کہ یہ عقیدہ ملا دیا ہے. اس لیے جب مناظرے میں آپ کو غنیت الطالبین پیش کی جائے تو پہلے نمبر پہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ان کی کتاب ہے یا نہیں. اگر ہے تو جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا اس میں کیا ہوا ہے؟ تصرفات ہوا ہے. پھر بھی ہم کہتے ٹھیک ہے لے آؤ مناظرے کے اندر، ہم اسی کتاب سے وہ کچھ دکھائیں گے کہ تم فرہ یفر فرارن، یہاں سے آپ کی دوڑ لگے گی. کیسے؟ غنیہ میں لکھا ہوا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو. غنیہ میں اندر ہی لکھا ہوا ہے قربانی 3 دن ہے، اور ہمارے مخالفین کتنے دن کرتے ہیں؟ 4 دن. غنیہ میں لکھا ہے بیک وقت 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. وہ کتنی مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک وقت میں 1000 بھی طلاق دے دو تو 1 کی ہوندی ہے. میں کہتا ہوں اگر ماننا ہی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر پورا مانو. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر غنیہ کے اندر ہی اب چونکہ ہمارا موضوع کیا جی؟ اہل سنت ہے. غنیت الطالبین کے اندر جلد 1 ہے صفحہ 175 آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی آپ نے اپنی غنیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہی حدیث ستفترق امتی، میری امت گروہ در گروہ ہو جائے گی، 73 گروہوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک کے سوا باقی سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. وہی حدیث لکھنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل سنت والجماعہ، وہ ایک ہی نجات یافتہ گروہ ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. پھر انشاءاللہ میں پورا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین سے تقریباً 20 کے قریب حوالے لکھاؤں گا. ایک طرف ہم وہابیوں کو رکھیں گے، ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی کو رکھیں گے. آپ کو پوری وضاحت کہ نہ ایک رفع یدین وچ چکیا وہ بھی اپنے مطلب کا نہ نکلا، کیونکہ شیخ نے نہ اسے فرض کہا، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ کیا کہا؟ تو مستحب تو روڑا ہی نہیں پہنتا کہ پہتا ہے. پتہ چلا یہ قوم ایسی ہے جو مستحبوں میں رولا ڈالتی ہے، شور ڈال دی بس. یہ مٹھائیں دی. کون سا گروہ جنتی ہے؟ اہل سنت. اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے ایک ولی گزرے ہیں حضرت فضیل بن ایاز. فضیل بن ایاز سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ.
اور پوری دنیا میں کوئی تصوف کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں ان کا ذکر نہ ہو، حتیٰ کہ کشف المعجوب میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ فضیل ابن عیاض، ٹھیک ہو گیا، تصوف میں ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا فرمان، یہ جناب والا کتاب کا نام ہے شرح السنہ۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ شرح السنہ ہے، صفحہ 133 ہے۔ یہ لکھی ہوئی ہے حضرت ابو الحسن بن علی بربہاری، ٹھیک ہو گیا، صفحہ 113 ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں فضیل ابن عیاض اللہ کے ولی کا قول، 133 جی 133 ہے کتاب جی 33 ہے۔ فضیل ابن عیاض اللہ کے ولی کا قول، یہ کس زمانہ کے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانہ کے، حضرت امام مالک کے زمانہ کے، ٹھیک ہو گیا، عراقی صوفی۔ آپ لکھتے ہیں کہ قال فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض نے کہا اذا رأیت رجلا من اہل السنۃ فکأنما ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ، جب میں کسی سنی کو دیکھتا ہوں گویا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے حضور کے کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے۔ گویا سنی کو جب دیکھا گویا کہ میں نے کس کو دیکھا؟ حضور کے صحابہ کو دیکھا، صحابی کو کسی کو۔ اور آگے کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فَكَأَنَّمَا أَرَىٰ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، اور جب میں اہل سنت سے ہٹ کے کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو میں نے گویا کسی منافق کو دیکھا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے ولی کی زبان سے اہل سنت کے علاوہ باقی سارے گروہ کیا ہیں؟ منافقین ہیں۔ ہاں جی، باقی سارے گروہ کیا ہیں؟ منافقین۔ کتنے اقوال آگے جی؟ 2 اقوال۔ اب تیسرا قول، حضور مجدد الفسانی، نام ہے ان کا احمد، شیخ احمد، رہنے والے ہیں سرہند کے، تو اس لیے کہا جاتا ہے سرہندی۔ اور کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کی، اس لیے کہا جاتا ہے فاروقی۔ حضور مجدد الفسانی، احمد سرہندی، فاروقی۔ الفسانی کا مطلب ہے 1000 سال پورا ہو چکا تھا، 11ویں صدی میں، یعنی دوسرے 1000 سال کے سر پہ آئے تو ان کو امت نے 100 سال کا مجدد نہیں، دوسری ساری 1000ویں صدی کا 1000 سال کا انہیں مجدد کہا ہے۔ دوسرے 1000 سال کا مجدد، دوسرے 1000 سال کا مجدد۔ آپ جس زمانے میں آئے اس زمانے میں اکبر بادشاہ، آپ کو پتہ ہے جی، نام سنا ہوا ہے؟ اکبر بادشاہ نے بڑی اصلاحات ہندوستان میں کی۔ نمبر 1، مسلمانوں ہندوؤں کا نکاح اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ گائے کے ذبح پر کیا لگ گئی؟ گائے کی پابندی لگ گئی، ہاں جی، مسجدوں کو تالے لگ گئے، خنزیر حلال ہو گیا، ہاں جی، سمجھ آ گئی۔ یہ ساری اصلاحات اس نے بگاڑ کے ایک اس نے کتاب لکھوائی، اس کے جو دوسرے تھے ابن مبارک جیسے، فیضی جیسے، انہوں نے کتاب لکھوائی اور یہ کہا کہ اب وہ 1000 سال گزر چکے ہیں نبی پاک کو، اب وہ دین پرانا ہو گیا، قرآن پرانا ہو گیا، اب نیا دین الہی ایجاد ہو گیا، جس کے اندر طرح طرح کی چیزیں اس نے شامل کروائی۔ اب اکبر بادشاہ تو مر گیا نا، اس کے بعد آ گیا جہانگیر جو بادشاہ ہے، اس سے بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلا، بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے لوگ، جھکتے تھے۔ جہانگیر کے زمانے میں حضرت مجدد الفسانی جو ہیں یہ اٹھے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جہانگیر کے خلاف جو ہے وہ علماء کو اکٹھا کیا، صوفیاء کو اکٹھا کیا، مکاتیب لکھے، خط لکھے۔ پھر جہانگیر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ مسلمان ہوا، دوبارہ آ گیا، مسلم ہوا، بلکہ حضرت شیخ کا مرید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو اس کے باپ کی بدعات تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو جہانگیر، ورنہ اگر آپ قدم نہ اٹھاتے تو پھر سارا آج اسی بھی یا ہندو ہوتے یا برہمن ہوتے یا سکھ ہوتے۔ تو یہ کام کنہوں نے کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی دعا سنیے، کیا دعا کیا کی سنیے، اللہم ثبتنا
علی معتقدات اہل سنت والجماعہ، اے اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پہ قائم رکھنا۔ کن کے عقیدوں پر؟ اہل سنت کے عقیدوں پر قائم رکھنا۔ وَأَمِتْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ، اور مجھے اہل سنت ہی کے اندر وفات دینا۔ وَحْشُرْنَا مَعَهُمْ، اور قیامت کے دن بھی مجھے سنیوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ آپ کی کتاب جو مکتوبات ہے اس کا مکتوب نمبر ہے 67 اور دفتر ہے 2۔ نمبر 4، حضرت خواجہ سلیمان جزولی، ان کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جس کے اندر تقریباً سینکڑوں درود پاک ہیں جو حضرت نے بنائے۔ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جی درود تو درود ابراہیمی ہے، باقی درود کہاں سے نکلے، باقی بدعتی درود ہے، کوئی فیصل آبادی درود ہے، کوئی بریلوی درود ہے، کوئی لاہوری درود ہے، فلاں درود ہے، اتنے درود کہاں سے آئے؟ دیتے ہیں جواب جی۔ سب سے پہلے یہ بتائیے آپ حضور کا نام لے کر کیا کہتے ہیں؟ یہ درود دکھائیے حدیث کی کس کتاب میں ہے کہ حضور نے کہا جب میرا نام آئے تو یہ درود پڑھا کریں؟ جب یہ بھی خود آپ نے بنایا ہے یا کسی محدث نے بنایا ہے، تابعی نے بنایا ہے، تبع تابعی نے بنایا ہے، جس محدث نے بنایا مشہور ہو گیا ہے، یہ درود تم پڑھتے ہو جو ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اگر یہ جائز ہے تو باقی درود ناجائز ہیں؟ اگر تم درود ابراہیمی پر ہی ٹکے ہوئے ہو تو آئندہ سے جب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ساتھ پھر پورا پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سارا پڑھ کے نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ محمد جمعہ پورا ہو جاوے تھے۔ کوئی جاگ رہے ہیں؟ تو شارٹ کیا بنایا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ان پر بھی درود بھیجا اور ان کی آل پر بھی بھیجا، بات ختم ہو گئی۔ یہ درود حضور کا بنایا ہوا نہیں ہے لیکن سارے پڑھ رہے ہیں۔ دوسری دلیل ہے ہمارے پاس ابن ماجہ، ابن ماجہ صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا استقریء القرآن من اربعۃ، عبداللہ بن مسعود وسالم وابی بن کعب ومعاذ بن جبل۔ فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لو، ابی بن کعب سے سیکھو، سالم سے سیکھو، اور کس سے سیکھو؟ حضرت زید معاذ بن جبل سے سیکھو۔ کتنے بندوں سے سیکھنا ہے جی؟ 4۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ پاکستانیوں سے؟ افغانیوں سے؟ نہیں، کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو خود عربی، باپ عربی، خاندان عربی، سارے عربی اور قرآن بھی عربی زبان میں اترا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے قرآن سیکھنا، تو ان 4 سے سیکھو جن کی زبان عربی ہے، خاندان عربی ہے۔ وہ اگر قرآن سیکھنے پہ ان 4 کے پابند ہیں تو جو پیدا ہی جیلم میں ہوا ہے، نہ ماں باپ عربی، نہ خود عربی، اور خود اس کو عربی آتی نہیں، کبھی وہ ایران کو پٹ کہتا ہے کہ عربی کے اندر ایران کو پٹ کہا جاتا ہے، جبکہ نہ پے عربی میں ہے نہ تے عربی میں ہے۔ ٹھیک ہے، آئے روز اس کی سر و ناف کی غلطیاں، اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، وہ کہے میں ڈائریکٹ قرآن پڑھوں۔ کیا صحابہ محمد ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیوں حضور نے کہا ان 4 سے پڑھو، جبکہ ان کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی، خاندان عربی، اہل علاقہ عربی، سارے عربی۔ اگر وہ عربی ہو کر اور حضور کے دیدار کرنے کے باوجود صحابی ہو کر قرآن سیکھنے میں ان 4 کے محتاج ہے تو ہم ماں و شمات کسی شاید مولی کوئی نہیں کہتی کوئی نہیں۔ تو ہمیں بھی قرآن انہی سے سیکھنا چاہیے جو ہمارے اکابرین ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود، آپ نے آیت پڑھی، آیت درود شریف پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب آپ نے یہ پڑھی تو خود ہی کہا شاگردو اپنی طرف سے بھی سونے سے سونا بنا کے درود پڑھا کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی طرف سے۔ تمہیں کیا خبر کس کا بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ ذرا پڑھ کے سنائیں، پھر آپ نے بھی پڑھ کے سنایا
وہ جو حضور کے فرمان سے ثابت نہیں لیکن اپنی طرف سے پڑھ کے سنایا، اس میں کثیر الفاظ درود تاج میں بھی آ جاتے ہیں، بس خاتم النبیین، سید المرسلین، یہ سارے الفاظ، خیر البریہ، یہ سارے آتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا صحابی کے اس فرمان پر جن سے قرآن سیکھنا ہے وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں اپنے طرف سے بھی سونے سے سونا درود بنا کر پیش کر۔ اس لیے علماء نے امام زین العابدین کا درود آپ دیکھ لیں اور ہے، مولا علی کا درود اور ہے، حضرت عمر فاروق کا درود اور ہے، علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اگر آپ نے ساروں کا درود دیکھنا ہے تو یہ کتاب پڑھ لیں، سعادت الدارین ایک ہے، اور دوسرا ہے القول البدیع، اور تیسری ہے آب کوثر۔ یہ 3 کتابیں آپ دیکھ لیں، آپ کو سینکڑوں درود مل جائیں گے، فلاں صحابی کا یہ درود ہے، فلاں کا یہ درود ہے، فلاں کا یہ درود ہے، فلاں تابعی کا یہ درود ہے، فلاں تابعی کا۔ یہ دونوں عربی میں اور یہ اردو میں ہے۔ یہ میرے دادا شیخ حضرت مفتی محمد امین فقیہ العصر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر آپ کو درود مل جائیں گے۔ ایک میں نے بھی درود لکھا ہے، لکھ دوں؟ میں نے اس کا نام رکھا ہے درود حرمین، کیونکہ لکھا مجھے وہی ہوا تھا بار بار، پھر میں نے اس کو پڑھا بھی۔ اور یہ دیکھیے، اللہم صلی وسلم وبارک، تینوں الفاظ آ گئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا، سید، مولا، ملجا اور ماوا، محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین۔ بتائیے، آل، اصحاب، ازواج، امت، اجداد، اولاد، رافضی کش درود ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، روافض کا بھی رد اور خوارج کا بھی رد۔ تو عقیدہ بھی ہمارا ساتھ آ گیا، حضور کی ساری اولاد، آل سے مراد ماننے والے متبعین، اصحاب، صحابہ کرام ٹوٹل، اجمعین، یہ ساتھ دیکھیں اجمعین ہے، آل ہی اجمعین، اصحاب ہی اجمعین، ازواج ہی اجمعین، امت ہی اجمعین، اجداد ہی، سارے اجداد توڑ حضرت آدم علیہ السلام تک، اور اولاد ہی۔ اور ساتھ کیا آ گیا جی؟ درود بھی، سلام بھی اور برکت بھی۔ حضرت خواجہ محمد بن سلیمان جزولی، آپ نے جو اپنی دلال الخیرات شریف ہے اس کے صفحہ 19 پہ لکھا، یہ دعا لکھی، کیا لکھی؟ اللہم امتنا علی السنت والجماعہ، اے اللہ مجھے سنی مارنا، مجھے موت کی حالت میں دینا، اہل سنت و جماعت میں دینا، وشوق الی لقائک، اور مجھے اس حالت میں موت دینا کہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہو، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہو، یا ذل جلال والاکرام۔ حضرت مجدد الفسانی کہیں کہ سنی مارنا، اللہ کے ولی کہیں کہ ہمیں سنی مارنا، سنیوں میں رکھنا، سنیوں میں اٹھانا، قیامت کے دن سنی۔ پتہ چلا جو اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ سارے فی النار ہیں، اور اہل سنت فی الجنہ ہیں۔ یہ کتنے صوفی ہو گئے جی؟ 4 صوفی۔ لو بھی 5 تن کے نام سے 5واں صوفی نام ہے اپنے جنگ والے سرکار کون ہے؟ حضرت سلطان باہو، سخی سلطان باہو، آپ کی کتاب ہے عقل بیدار۔ عقل بیدار کے صفحہ 246 میں آپ نے شعر لکھا، کہتے ہیں اد مذہب رفاز زو خوارج بیزارم، من کے سنی دوست دارے 4 یارم،
مذہب رافضیہ سے بھی مذہب خارجیہ سے بھی میں کیا ہوں؟ بیزار ہوں. میں سنی ہوں اور دوست رکھتا ہوں 4 یاروں کو. 4 ہے سانو آندے نے یار کیوں آندے ہو؟ بھئی سخی سلطان نو پوچھنا یار کیوں آکے ہے. تو یہ یار لفظ بڑا پرانا ہے. یار اصل میں کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی؟ دوست کو. اور دوست محبت کرنے والا. تو چونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ حضور کے چاہنے والے. حضور ان سے پیار کرتے تھے، وہ حضور سے پیار کرتے تھے. اب اس کے برخلاف لوگوں نے اپنی طرف سے شاعری بنائی، اللہ کے ولیوں پہ فٹ کر دی. کیونکہ شعر بنانا کون سا مشکل ہے. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کی طرز پہ بھی شعر بنا لیتے ہیں لوگ، اور کئی بنائے بھی ہوئے ہیں. ہاں جی، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونے ہونا جی دے موڈے کملی کالی. یہ میاں محمد بخش کھڑی کا شعر نہیں ہے، لیکن سور وہی ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی. قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی. قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیانو. قدر گٹاون نہ شرماون شرماں دور ہٹائیاں، معاشر دے دن بے قدرانو بھل جاسن وڈیائیاں. یہ اشعار میاں صاحب کے نہیں ہیں، یہ عالم لوہار کے ہیں. اللہ جس سے کام لے لے بھائی. عالم لوہار اچھا بھی گایا ہے، برا بھی گایا ہے. بہرحال جو اس کی اچھائی ہے ہم اس کو بیان کریں گے. جی یہ ظہوری صاحب کا شعر ہے، محمد علی ظہور. ٹھیک ہے شعر، بات سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طرح اب دیکھیں میاں محمد بخش عارف کھڑی کے شعر کے آگے ہو لگا دیں تو وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ سلطان باہو کا شعر ہے. مثلا میں پڑھوں گا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے ہو، نہ ہوئی لانی. اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو. بھائی ہوئی لگائی ہے نا. تو اسی طرح بعض بدبختوں نے اپنی طرف سے اشعار بنا کر سلطان باہو کی طرف منسوب کر دیے کہ سلطان صاحب کہتے ہیں نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرے دو ماتو دل سڑیا ہو. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ آج مذہب رفافت و خوارج بیدارم، من کے سنی دوست دارے 4 یارم. میں سنی ہوں اور یہ مرید ہے قادری سروری. قادری سروری. اور قادریوں کے شیخ کون ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جی. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ سنی ہوں. ایک بابی کہنے لگا سلطان صاحب نے کہا نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرے دو ماتو دل سڑیا. دیکھو بابی ہونا ہے. میں نے کہا اگر وہ وابی ہے تو وہی وابی بقول تیرے وہی وابی کہتا ہے سونے فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سونی کن دھر کے ہو. میں کہا انجدہ وابی میں نو کٹ کے ایک وقا دیو سیمپل. بس جھوٹ بولنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. 5 ولی میں نے بتا دیے. ان 5 ویسے بے شمار اولیاء اللہ کشف المعجوم میں جگہ بجگہ داتا صاحب نے لکھا ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. بار بار لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو چلیں ایک عقیدہ سنا دوں داتا صاحب کا. تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں ہندوستان میں، لاہور میں. تقریباً اس وقت جو عرس منایا گیا غالباً وہ 978 یا 79ویں عرس ہے حضرت شیخ کا. اب جو منایا جائے گا یہ تقریباً ہو سکتا ہے 980 عرس ہو. یعنی اتنے سال ہو گئے ہیں. تو پتہ چلا سنی مذہب بڑا پرانا ہے، یہ کوئی ڈالروں سے نہیں بنا. آپ کشف المعجوب صفحہ 117 میں لکھتے ہیں. فرمایا اب ذکر کن کا کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا. کن کا ذکر ہے؟ تو لکھتے کیا ہیں؟ امام اماموں کا بھی امام و مقتدائے سنیاں، اہل سنت کا مقتدا، شرف فقہا و عز علماء ابو حنیفہ بن نعمان بن ثابت الخزار. اب بتائیے بھی یہ کن کا عقیدہ ہے؟ الخراز. تو پتہ چلا یہ داتا صاحب خود بھی حنفی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. اسی طرح آپ نے خواب دیکھا
وہ خواب بھی اس کے اندر بیان ہے کہ میں نے خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہے اور کھیل رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ بوڑھا شخص ہے جو آپ کی گود میں لیٹا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا یہ تیرا امام ہے، یہ ابو حنیفہ ہے. تو ابو حنیفہ کیا ہے؟ امام سنیہ، مقتدائے سنیہ، اہل سنت کا. تو داتا صاحب بھی کیا ہے بھائی؟ سنی. ہر ولی کیا ہے؟ سنی. آج کی ہماری تاریخ یہ ہو گئی. کل انشاءاللہ میں شیعہ کتب سے دکھاؤں گا کہ جنت میں جانے والے سنی ہیں.